میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، دریائے نیل کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، اس کا حسن و جمال پوری دنیا میں مشہور ہے. ہاں، اس کی رنگینی، اس کی رانائی. دریائے نیل عیاشی کے لیے بھی مشہور ہے آج تک، آج بھی. اس میں کشتیاں جو ہے سجا کر کے ایسے ڈانس ہوتے ہیں، رقص ہوتے ہیں، ساری اور بھی بہت ساری چیزیں. دریائے نیل دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں. ہم جہاں رہتے تھے جس ہاسٹل میں، وہاں سے دریائے نیل صرف 15 منٹ کا راستہ ہے مصر میں. اور بہت دنیا کی سب سے بڑی لمبی دریا کا نام، ندی کا نام ہے دریائے نیل. حضرت بھی اسی ہاسٹل میں 3 سال گزار کر گئے، اور جب 40 سال کے بعد آئے تھے یعنی 2009 میں، حضرت کی بصارت، آنکھوں کو کمزوری لاحق تھی، دیکھ نہیں پاتے تھے. تو کار میں بیٹھے ہوئے ہم گزر رہے تھے، دریائے نیل کا برج آیا تو میں نے عرض کیا کہ حضرت ہم دریائے نیل کے اوپر سے گزر رہے ہیں. چلتے چلتے ہم بتا دیتے کہ ابھی قریب میں یہ چیز آئی، وہ چیز آئی. تو حضرت کو ہم نے بتایا کہ یہ دریائے نیل کے اوپر سے ہم گزر رہے ہیں. تو مسکرانے لگے اور فرماتے ہیں میرے پڑھنے کے زمانے میں جب میں یہاں تھا 3 سال رہا، کبھی مجھے آنے کا اتفاق ہی نہیں ہوا، کبھی دریائے نیل دیکھا نہیں. میں آج آپ کو بتاؤں، یہاں انڈیا سے پڑھنے کے لیے جتنے بھی جاتے ہیں، ابھی داخلہ نہیں ہوا ہوتا ہے، وہ دریائے نیل دیکھنے پہلے جاتے ہیں. ایڈمیشن بعد میں ہوتا ہے، وہ نیل دیکھنے پہلے جاتے ہیں. پیرامڈز پہلے دیکھنا ہے، الیگزینڈریا پہلے دیکھنا ہے. سب جانے والوں کا یہ حال ہے. حضرت فرما رہے ہیں 3 سال میں رہا جامعہ ازہر میں، کتنا مشکل سے 15 منٹ کا راستہ ہے، 15 منٹ کا راستہ ہے. فرماتے کبھی میں دریائے نیل دیکھا ہی نہیں، اور اب 40 سال کے بعد آیا ہوں، تم لوگ اس کے اوپر سے گزار رہے ہو، اب میری آنکھیں ہی نہیں. یہ متقی کی زندگی ہوتی ہے، جس کے سامنے دنیا کی خوبصورتی پھیکی ہے. حقیقت بات تو یہ ہے، جن نظروں میں جمال مصطفیٰ بسا ہو، اسے دنیا کی خوبصورتی کبھی اپنی طرف دعوت دے ہی نہیں پائے گی. یہ ان بزرگوں کی زندگی ہے. حضور تاج الشریعہ دام ظلہ العالی، آپ کا سایہ ہم سب پر ہمیشہ قائم و دائم رہے. آپ اپنے تقوی و طہارت کی زندگی کو جس طرح گزارتے رہے، ان کی پرسنل لائف میں میں نے دیکھا وظیفوں کا ٹائم الگ، لوگوں سے ملاقات کا ٹائم الگ، اپنی عبادتوں کا ٹائم الگ، پھر کتابیں لکھنے کا ٹائم الگ. آخری عمر تک آنکھیں جا چکی تھیں، دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے تھے. اس زمانے میں آپ نے تقریباً 12 یا 14 کتابیں لکھی ہیں. کیسے؟ ان کے داماد بیٹھے ہوتے، میں بھی بیٹھا ہوں لکھنے میں، اور آج ان کے پوتے داماد مولانا عاشق صاحب میرے ساتھیوں میں سے. حضرت بولتے جاتے تھے، وہ لکھتے چلے جاتے تھے، لکھتے جاتے تھے. اس طرح کرتے ہوئے آنکھیں جانے کے بعد بھی تقریباً 12 کتابیں آپ نے لکھی. اعلیٰ حضرت کی ذات، اس وقت جو کتابیں اعلیٰ حضرت کی اردو میں تھی، اس کو آپ نے عربی میں ٹرانسلیٹ کیا. بہت ساری کتابیں مصر پہنچی اور وہاں سے چھپ بھی گئی. اور آپ کو یہ بھی میں بتاؤں کہ مصر جب تشریف لائے تھے تو وہاں پر آپ کا جلال و جمال دیکھنے کے قابل تھا. علماء مصر جو جامعہ ازہر کے اساتذہ ہیں، وہ جلدی کسی کو بھاؤ نہیں دیتے. دنیا کے بڑے علم والے سمجھے جاتے ہیں، جامعہ ازہر میں پڑھا رہے ہیں، وہ بہت اونچے لوگ ہوتے ہیں، وہ جلدی کسی کو ملنے نہیں آتے. لیکن حضور تاج الشریعہ جب مصر آئے تھے، تقریباً 27 اساتذہ جامعہ ازہر کے ان سے ملنے کے لیے آئے تھے. مجھے یاد ہے جتنوں کو دعوت دی گئی تھی، اس کے علاوہ دوسرے یونیورسٹیوں کے سب ملائیں تو تقریباً 40 بڑے علماء ایک مجلس میں موجود تھے. حضرت عرب لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے. اور وہاں کیسا ہوتا ہے، ذمہ داری کی بات ہوتی ہے، بات کرے گا، اور وہ بھی ایک عجمی آدمی عرب میں بات کرے گا. عربی لوگوں کے درمیان ہم ڈرے سے، ہمیں ہماری زبان نہیں کھلتی تھی ان لوگوں کے سامنے، اور حضرت فصیح عربی میں آدھا گھنٹہ تک ان کے سامنے بیان کرتے رہے. 40 سال پہلے پڑھی ہوئی عربی مصر کی اس وقت تک ان کے ذہن میں. جب بولتے گئے وہ اساتذہ جو جامعہ ازہر کے، وہ اش کرتے رہے. اس کے بعد مصر کا ایک طریقہ ہے، اب جیسے یہاں کیسے کوئی بھی آئے بیان کرے اور چلا جائے، وہاں مصر میں ایسا نہیں ہوتا. بیان کرنے کے بعد مقرر کو بیٹھاتے ہیں، بیٹھو، جو بیان کیے نا اس میں کچھ سوالات ہیں، ہم سوال کریں گے، آپ جواب دو. وہاں کا قانون ایسے ہی ہے، طریقہ ہے، کوئی بھی بول کے بھاگ نہیں سکتا. یہاں تو کچھ بھی بولو اور چلو جاؤ.
लोग सब सुनने को तैयार हैं। वहां ऐसा नहीं होता, मुकर्रिर को बिठाते हैं, बयान खत्म होने के बाद उसे 15 मिनट या आधा घंटा देना पड़ता है। हजरत के साथ भी यही हुआ, आपका बयान खत्म हुआ तो लोगों ने कहा कि हमारे कुछ सवालात हैं, आप बैठें। हजरत बैठे रहे, सवालात आते रहे, फसी अरबी में हर एक का जवाब देते रहे। उसी मजलिस में मैं जानता हूं सोमालिया के, अफ्रीका के, हबशी जो स्टूडेंट्स वहां पढ़ते थे, कई तलबा जामिया अजहर में 60 मुल्कों के तलबा उस मजलिस में हाजिर थे। इंडोनेशिया के, मलेशिया के, यूक्रेन के, इंग्लैंड के, बहुत सारी जगहों के जो स्टूडेंट बैठे थे, सबों ने हजरत के हाथ पर बैत की। उस वक्त उस मजलिस के बाद वहां पर बैत ली और हजरत से कहा कि आप अपनी सनद हदीस की इजाजत हमें अता करें। उस पूरी मजलिस में उलमा पर एक ही रौब तारी